ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے ہوتے. تو اس مصروف زمانے میں, اس مصروفیت میں اتنا زیادہ ہم جب کام کو ٹائم دیتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی خود کو بھی ٹائم دینا چاہیے. ہم خود کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری باڈی اس ٹائم کیا کہہ رہی ہے, ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے, لیکن بس ہم کام میں لگے رہتے ہیں. تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو تھوڑا سا میوزک سن لیں, بک ریڈنگ کر لیں, پلانٹنگ کر لیں, کوئی پودا لگائیں. ویسے بھی گلوبل وارمنگ کا بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے, تو اچھی بات ہے کہ ہم اگر پلانٹیشن کریں گے تو ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں انوالو کیا کریں. اور بک ریڈنگ تو بہت ہی اچھا شوق ہے. بک ریڈنگ سے ساتھ ساتھ آج ہم کنیکٹ کریں گے تھوڑا سا کہ بک ریڈنگ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈیو میں گیسٹ بھی تھوڑے سے اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. خالد پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے 12 برس کی عمر سے اپنی کریئر کا آغاز کیا. پہلی کتاب فروش کی حیثیت سے انہوں نے اپنا سفر جاری کیا, اور دوسرا مرکزی صدر انجمن تاجران پاکستان بھی ہیں, صدر اردو بازار پاکستان بھی ہیں, اور بچے نے ہر کتاب پہ ان کا نام ضرور پڑھا ہوگا. اور میری بھی آج پہلی دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. بچپن سے میں نام پڑھتی آ رہی ہوں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. اچھا سر, اپنی صبح کا آغاز آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کا آغاز جو ہوتا ہے تو میں تھوڑی سی واک کرتا ہوں صبح پہلے. اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے آفس چلا جاتا ہوں. اچھا. پھر بس اس وقت تک جب تک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, 10 بج جائیں 12 بج جائیں, میں اپنے آفس میں ہوتا ہوں یا مارکیٹ کے لوگوں کے پاس. مارکیٹ کے لوگوں کے پاس. اچھا, اس طرح سے آپ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں؟ اس طرح سے آغاز ہوتا ہے بس. اچھا سر, آپ کا بچپن کیسا تھا؟ کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ فیل ہو رہی ہے, کیونکہ میں نے بچپن سے آپ کا کتابوں پر نام پڑھا تھا, لیکن آج ملاقات ہو گئی آپ سے. دیکھیں, ایک بچپن جو ہے نا, ایک ابتدائی طور پر یہ کام کو میں نے شروع کیا تھا کتابوں کا. ایک مشن تھا میرا کہ میں اس کو لے کے چلوں, اس حد تک وہ کتاب پہنچاؤں جو پہنچ نہیں سکتی. خاص طور پر دیہاتی علاقے, دوسرے علاقے, جگہ جگہ یہ میری خواہش تھی. اور اللہ کی رحمت سے میں نے پاکستان کے کونے کونے میں ان بچوں کو بھی پڑھایا ہے جو پڑھ نہیں سکتے تھے, اور جو خرید نہیں سکتے تھے, جو سکت نہیں تھی جن کے پاس, ان کے لیے میں نے کام کیا ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک, میں 70 سال کی عمر ہے میری اس وقت, تو میں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے. آج اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے کہ میں پیسے کے لیے یا محنت کے لیے یہ اس طرح کی نہیں. مشن تھا, ایک مشن تھا جو بھی پورا نہیں ہوا. اچھا. آگے میرے بچے بھی یہی کام کو سنبھالا ہوا ساتھ کر رہے ہیں میرے. اچھا سر, یہ بھی بتائیں ساتھ میں کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں کی تھی, کہاں سے تعلق سارے یہ؟ دیکھیں, میں غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا, اور میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائی. اچھا. اور خود محنت کی, اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا. اپنے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں سے آخر میں مسلم ماڈل اسکول اردو بازار میں, وہاں سے میں نے میٹرک کیا, اور وہیں سے آگے یہ پریکٹیکل تھا جو کرتا چلا آیا میں. اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میرے بیٹے اس وقت, بیٹیاں اچھی تعلیم حاصل کی, باہر کے ملک سے کی, اب یہاں پر میرے ساتھ ہیں, اور بیٹیاں اپنے گھروں کو ہیں, انہوں نے بھی اچھی تعلیم حاصل کی, سب امریکن کے پڑھے ہوئے. اچھا. تو یہاں لندن سے بیٹی نے LLB کیا. اچھا. اور بیٹوں نے, ایک نے لندن سے, ایک نے امریکہ سے, امریکن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. یعنی کہ جہاں انہیں جانا پڑا تعلیم حاصل کی. اچھا سر, آپ کے
بچپن کیسا تھا, حالات کیسے تھے, تعلیم حاصل حالات کرنے میں ہرڈلز تو آئی؟ ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا, میں نے آپ کو بتایا. حالات اس طرح کے تھے, اگر میں تعلیم اپنی کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو نہ کرتا تو شاید باقی میرے بھائی, مجھ سے بڑا بھائی انجینئر تھا, اس سے چھوٹا بھی, سب نے تعلیم حاصل کی, سب کو پڑھایا میں نے, اور اس پر مشن اپنا رکھا کہ ان کی تعلیم مکمل ہو. خود کی پرواہ نہیں کی, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھ گئے تو میں بھی پڑھ گیا, وہ پڑھ گئے تو میں بھی پڑھ گیا. اچھا سر, اپنے استاد کے بارے میں بھی بتائیں, کیونکہ استاد جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ کے فیوچر کو شیپ کرتا ہے, آپ کو بہت سی چیزیں سکھاتا بھی ہے, بتاتا بھی ہے. میرے استاد جو پرائمری تک تھے نا, وہ اسلم صاحب تھے. اچھا. اور انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کوئی ٹیوشن فیس نہیں, کچھ نہیں, مجھے ٹائم دیتے تھے اور پڑھاتے تھے. پھر وہاں سے جب میں ہائی میں گیا تو وہاں سارے استاد, ایک تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے بھی مجھے شفقت کا ہاتھ رکھا میرے پر اور میرا ساتھ دیا. میرے استاد نے بھی, جتنے بھی استاد تھے, انہوں نے ایک اچھا اپنے بچوں جیسا سلوک کیا میرے ساتھ, اور مجھے حوصلہ دیا, اور میں نے اپنے کام کو پھر اور شوق کے ساتھ, کہ وہ بھی پڑھے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. آج بھی پالیسی یہی ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کرے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس ہے وہ بھی کرے. میں تو اس سے لے کے اس کو دیتا ہوں. کیا بات. ہر غریب آدمی کے لیے میری ہر کتاب پر لکھا ہے کہ یہ مستحق طالب علم کے لیے فری ہے, چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی بیٹھا ہو, وہ ایک خط لکھے اور منگوا سکتا ہے آج بھی. اچھا, ایک خط لکھ کے کوئی بھی مستحق اسٹوڈنٹ بک منگوا سکتا ہے, کیا بات ہے یہ. اچھا, یہ سوچ کیسے آئی؟ ایک میرا کچھ نہیں تھا, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا تو کچھ نہیں ہے, یہ قوم کی امانت ہے جو کچھ بھی ہے, اور ان کی وساطت سے جو آج پڑھ رہے ہیں, ان کی دوسرے جو طالب علم جنہوں نے میرا ساتھ دیا, انہوں نے مجھے ہیلپ کیا, میری پروڈکٹ کو پسند کیا, انہوں نے لائک کیا, اس کو اچھے نمبر حاصل کیے میری کتابیں پڑھ کے. اور یہ تو اعزاز مجھے حاصل ہے کہ آج اچھا آفیسر, اچھے لوگ جہاں اچھے عہدوں پر فائز ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی کتابیں پڑھ کے یہاں تک پہنچے. ہم ان کی کتابیں, واقعی آپ کی کتابیں پڑھ کے بہت سے مقام پر لوگ پہنچے ہیں. اچھا سر, تجارت میں کس نے سپورٹ کیا تھا؟ تجارت میں بھی یہ سپورٹ تو سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اس میں میرے فیملی میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو مجھے سپورٹ کرتا. میں نے اپنی ایک محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ, ایک چھوٹے پیمانے پر, آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک 10 روپے سے اپنے کاروبار کا آغاز شروع کیا. اس میں محنت تھی, 95% تو اس میں محنت کہہ لیں آپ, اللہ تعالیٰ کی دین تو 100% تھی. تو پیسہ نہیں تھا کوئی, لیکن میں اس طریقے سے اپنے کاروبار کو چلاتا رہا. لیکن آج بھی اور اس وقت بھی جب کچھ نہیں تھا تو کوئی بچہ آ جاتا تھا, جی میں پینسل چاہیے مجھے, میں خرید نہیں سکتا, تو میں اس سے پیسے نہیں لیتا تھا. اس ٹائم پر بھی کوئی کاپی چاہیے کسی کو, کوئی کتاب چاہیے, میں دیتا تھا. یہ مجھے تھا, کیونکہ میرا اپنا نہیں تھا کچھ بھی, اللہ تعالیٰ نے دیا, تو پھر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اچھا سر, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا رجحان بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ 95% کم ہو گئی ہے. پہلے ایک زمانہ تھا, لوگ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ رکھتے تھے یہ کتاب کے لیے, اپنا وقت وہاں گزارتے تھے. اب تو زمانہ بدل گیا, اب تو یہ موبائل فون اور دوسری ایکٹیویٹی, پھر لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا جکڑ لینا, حالات نے جکڑ لیا.